نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تعالى في مقام آخر وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. الحمدللہ رمضان المبارک کا آج 16واں روزہ ہے. رب العالمین کے دربار میں درخواست ہے کہ اللہ ہم سب کا روزہ رکھنا اور اس میں جو ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادات ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا جمعہ اس میں بہت سارے موضوعات جمع ہو چکے ہیں. بائی چانس 5 موضوع آج جمع ہوئے ہیں آج کے جمعے پر. 5 کو ٹچ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کیونکہ 5 کے بارے میں 10 منٹ بھی بات نہیں ہوگی. اس کے لیے میرے ذہن میں یہ ہے 3 باتیں آج عرض کر دیتے ہیں اور آج والے جمعے کی جو 2 چیزیں باقی ہوں گی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پر عرض کر دیں گے آپ کے سامنے. ویسے آپ کو بتا دوں ایک موضوع اعتکاف کا وہ بالکل قریب آ چکا ہے اور آج 16واں روزہ ہے تو اعتکاف کے متعلق بھی گزارشات کرنی ہے. پھر صدقہ فطر کے بارے میں نے آپ سے پچھلے جمعے بھی کہا تھا لیکن بائی چانس مجھے بھول گیا, ٹائم نہیں لگا, تو آج اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلی بات کرنی ہے. 2 موضوع. تیسرا, آج 16 رمضان ہے تو 17 رمضان کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے, وہ بھی ہے. اور پھر 17 رمضان سن 1 ہجری میں غزوہ بدر ہوا, وہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. اور پھر رمضان کے اندر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا, وہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. یہ سارے ٹچ کیے جا سکتے ہیں لیکن ایک ہی نشست میں سب کو ٹچ کرنا صحیح نہیں رہے گا کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا نا. اس لیے آج 3 باتیں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے جو خاص طور پر 2 آج کی بہت اشد ضرورت اور ایک ساتھ ضمناً ان تینوں میں سے جو باقی بچتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اور دوسرا صدقہ فطر اور اعتکاف کے بارے میں. تو
تو وما توفیقی الا باللہ، اللہ مجھے جو توفیق دے، اللہ پاک مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توجہ فرمائیں جی، سب سے پہلے 10 منٹ سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل بیان کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ان کا مزید تعارف تازہ ہو جائے۔ پتہ تو ہے آپ کو پہلے، لیکن تازہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 شادیاں ہوئیں، ویسے آپ نے 13 نکاح فرمائے، 2 کی رخصتی کوئی نہیں ہوئی اور 11 رخصتی ہوئی 11 کی، اور پھر ان 11 میں سے ایک زوجہ ایسی ہے جو کنواری ہے، باقی ساری 10 کی 10 بیوہ مطلقہ کی صورت میں تھیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ملحدین اور دشمنان اسلام کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو شادیوں کا شوق تھا، استغفر اللہ، اس لیے انہوں نے کثرت سے شادیاں کی ہیں اور 11 شادیاں کی ہیں۔ یہ دشمنان اسلام کا اور ہمارے نبی کے دشمنوں کا بہت بڑا اعتراض ہے۔ اس کا جواب سن لیں، پھر انشاءاللہ امی عائشہ کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس بندے کو شادی کا شوق ہو تو شادی کا شوق ہمیشہ جوانی میں ہوتا ہے، اور جوانی عین جوانی کا وقت جب رسول اللہ کی عمر 25 سال ہے، اس وقت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم شادی فرما رہے ہیں 40 سال کی سیدہ خدیجہ سے۔ جس کو شادیوں کا شوق ہو وہ بوڑھیوں سے شادیاں نہیں کیا کرتے۔ یہ پہلا اعتراض کا جواب، پہلا جواب سمجھیے گا۔ 25 سال کا جوان لڑکا ہو، جوان ہو، اور وہ 40 سال کی بوڑھی عورت سے شادی کرے، یہ شوق کی شادی نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے بس۔ اس کے بعد جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ جب وہ فوت ہو گئی، جس سال حضرت خدیجہ فوت ہوئیں اسی سال آپ کا چچا بھی ابو طالب بھی فوت ہوا، اور اس سال کا اور اسی سال آپ کا ایک بیٹا ابراہیم بھی فوت ہوا۔ تو اس سال کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال رکھا کہ 3 ٹریجڈیاں اور 3 حادثات پیش آئے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شادی جس سے کی ہے وہ بھی جوان لڑکی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جوان لڑکی کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد چلتے چلتے 54 سال کی عمر ہو گئی۔ جب 54 سال کی عمر، اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی ہوئی۔ اس سے 3 سال پہلے، 54 سے 3 سال پہلے 51 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا۔ لیکن بات توجہ سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میرے اپنے نکاح یا میری اولاد کے رشتے میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ 1 نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اریتو کہ میں نے تمہیں دیکھا فی المنام، فرمایا کہ اریتو کہ فی المنام سنتین، میں نے 2 دفعہ تمہیں خواب کے اندر دیکھا۔ کیسے؟ میں نیند میں تھا، جبرائیل امین آیا اور اس نے کپڑے کے اندر ایک تصویر لپیٹی ہوئی ہے، ریشم کا کپڑا ہے، اور آنکھ کے خواب میں مجھے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے لیے یہ بیوی بنائی ہے، ٹھیک ہے، فرمایا یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے، اس سے آپ کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، اس کا اور آپ کا اور میرا ایمان ہے، نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔
یہ بھی وحی کے ذریعے سے رشتہ ہوا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ زیادہ تعدد ازواج یا زیادہ رشتوں کا ہونا یا زیادہ شادیوں کا ہونا یہ اس وجہ سے تھا کہ مختلف قبائل کے لوگ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا رسول اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ رشتہ بن جائے، اس کے لیے وہ اپنی بچیاں یا اپنی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینا چاہتے تھے۔ آپ کو ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے آج بھی عرب میں یہی ٹرینڈ ہے کہ جو بادشاہ مملکت ہوتا ہے اس کی کثرت ازواج ہوتی ہیں، شادی کی کچھ عرصہ بعد طلاق دے دی، پھر دوسری شادی کی اس کے، یعنی وہ کیوں مختلف قبائل یہ چاہتے ہیں ہمارا شاہی خاندان سے رشتہ بن جائے۔ اس نسبت سے بھی کہ لوگوں کے گھروں کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف قبیلوں میں رشتہ کرنا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ دوسری وجہ بھی سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں اس قبیلے میں اگر رشتہ کر لوں گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرا ان سے قرابت داری اور رشتہ داری کی وجہ سے توحید کا پیغام وہاں پہنچے گا اور اللہ سے امید ہے کہ وہ قبیلہ سارا مسلمان ہو جائے گا۔ کثرت ازواج اس لیے ہوا، اور پھر قرآن کے اندر میرے اللہ نے اس بات کی اجازت دی اور ایک قانون بتایا، وہ سمجھیے گا۔ پھر امی عائشہ کی بات کرتا ہوں جی۔ سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بتایا ہے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی آیت ہے، اس میں سے میں جو مفہوم ہے وہ یعنی جو مقصودی جملہ ہے وہ بتاتا ہوں۔ سورۃ احزاب اور آیت نمبر 50، حوالہ یاد رکھیے گا، دیکھ سکتے ہو گھروں میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر یا ایھا النبی، اے میرا پیارا پیغمبر، انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے یہ حلال کیا ہے، ازواجک، ایسی عورتوں سے نکاح کرنا، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو آپ حق مہر ادا کرتے ہیں ان سے بھی نکاح کرنا آپ کے لیے جائز ہے، وما ملکت یمینوں کا، اور جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ازدواجی زندگی گزارنا جائز ہے۔ پھر فرمایا وبنات عمکا، تیرے چچا کی بیٹیاں بھی تیرے لیے حلال ہیں، وبنات عماتکا، اور تیری پھپھو کی بیٹیاں بھی تیرے لیے حلال ہیں، وبنات خالکا، تیرے ماموں کی بیٹیاں بھی تیرے لیے حلال ہیں، وبنات خالاتکا، اور تیری خالہ اور ماسی کی بیٹیاں بھی تیرے لیے حلال ہیں۔ اور پھر فرمایا اللاتی ہاجرن معک، ان میں سے جو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر تیرے ساتھ مدینہ آ جائے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہے تو میرا پیغمبر حلال ہے۔ اور پھر فرمایا وامرأۃ مؤمنۃ، اور ایسی مومنہ عورت ان وہبت نفسہا للنبی، او میرا پیغمبر ایسی مومنہ عورت جو خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو تیرے حوالے نکاح کے ذریعے سے کرنا چاہے تو میرا پیغمبر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، ان اراد النبی ان یستنکحھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی ان سب عورتوں سے شادی کریں، بلکہ میرا پیغمبر اگر آپ چاہیں تو ان سے کر سکتے ہیں، منع کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا میرے پیغمبر خالصتاً، خالصتاً ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے یہی لفظ، خالصتاً لکا، او میرا پیغمبر یہ قانون اور اصول خالصتاً تیرے لیے ہے، خالصتاً لکا من دون المؤمنین، عام مومنوں کو اس
اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جتنی مرضی ہے شادیاں کرتے جائیں۔ فرمایا میرا پیغمبر تیرے لیے اس بات کی رخصت ہے، جو عورتیں اگر ان رشتوں میں سے یا کوئی بھی مومنہ عورت آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو میرا پیغمبر آپ کے لیے یہ اجازت ہے، امت کے لیے اجازت ہے۔ تیسانو کتنی اجازت ہے؟ مثنا و ثلاثا و رباع، 4 شادیاں ایک ہی وقت میں 4 بیویاں اپنے پاس بندہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں کوئی فوت ہو جائے اس کے متبادل 5ویں کر لے، اللہ نہ کرے کسی کی طلاق ہو جائے 6ٹھی کر لے، پھر کوئی منع نہیں ہے، جتنی اس طریقے سے ایک ہی وقت میں 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں۔ کتنی شادیاں؟ یار تمہاری شادی تو نہ پہ کریں دے، ڈردے پہ ہو او اچھے تو نہ چاہو۔ کتنیاں؟ 4۔ کھل کے آپ کو مت ہو ونجن۔ ہاں کتنیاں؟ 4۔ 12۔ یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر کی ازدواجی زندگی کے متعلق میں نے بتایا۔ آگے دیکھیے امی عائشہ صدیقہ، کل 17 رمضان ہے، 17 رمضان کو امی عائشہ کی وفات کا دن ہے۔ توجہ سے، اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہ وہ واحدہ خاتون ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کی زوجیت میں آئی تو کنواری لڑکی تھی، باقی جتنیاں بھی تھیں بیوہ ہے، مطلقہ ہے، بڑی عمر کی ہے، یہ ایک جوان عورت ہے اور اللہ پاک نے آپ رشتہ کرایا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ لوگوں فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام۔ میں محمد رسول اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، ساری دنیا کی عورتوں پر عائشہ کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سن لو لوگو سارے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، جیسے سارے کھانوں میں سے اعلیٰ کھانا سرید ہے، اسی طرح سن لو ساری امت کی عورتوں میں سے افضل ترین عورت عائشہ صدیقہ ہے۔ اور اللہ کا قرآن ہے 22واں پارہ ہے اور پہلے نمبر کی آیت، دوسرے نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ او میرے پیغمبر کی بیویوں، میں خدا تمہیں بتا رہا ہوں، پوری کائنات کی عورتیں جمع ہو جائیں، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی عورت ازواج النبی کے برابر نہیں ہو سکتی، اور میرا نبی فرما رہا ہے ازواج میں سے بھی اور تمام امت کی عورتوں میں سے سب سے افضل عائشہ صدیقہ ہے، بڑی اعلیٰ خاتون، اتنی اعلیٰ۔ ٹائم شارٹ ہے، میں نے 2 باتیں اور اس موضوع سے ہٹ کے بیان کرنی ہے، میں نے کہا تھا 3 باتوں کو ٹچ کریں گے، توجہ سے سنو۔ عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے جس کی برکت سے اللہ نے اس امت کو تیمم کی اجازت اور حکم دیا۔ توجہ، آ رہے ہیں سفر میں، بالکل مختصر کر رہا ہوں حدیث کو، مقصود بات تک پہنچانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سفر سے آ رہے ہیں، ہار گم ہو گیا، ہار گم ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی رکو، میرے گھر والوں کا ہار گم ہو گیا ہے اور رکو، رک گئے، فرمایا تلاش کرو، رات کا ٹائم ہے، تلاش کر رہے ہیں، مل ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، فجر کی نماز کا وقت بھی اتنا تنگ ہو گیا بھائی بالکل اب سورج طلوع ہونے کے قریب آ گیا۔ صحابہ کرام میں سے چند بندے حضرت ابو بکر کے پاس ہے، جناب دیکھو یار آپ کی بیٹی کے ہار کی وجہ سے اتنی کثیر جماعت کی، اتنی کثیر ساتھیوں کی جو ہے نماز رہ جانے والی ہے، یہاں پانی کوئی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکیں گے، سب کی جماعت رہ جائے گی۔ ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا تو اس خیمے میں چلے گئے جس میں حضرت عائشہ بیٹی تھی اور رسول اللہ تھے، اندر گئے، دیکھا
عائشہ صدیقہ کی گود میں رسول اللہ کا سر ہے، اپنی بیوی ہے نا، سر ہے رسول اللہ کا عائشہ صدیقہ کی گود میں۔ ابو بکر اندر گئے، اپنی بیٹی کو بڑا سختی سے جھنجھوڑا، اور وہ حدیث میں آتا ہے اس طرح مارا بھی صحیح پکھیاں دے اندر نا، کچھوں کے اندر، تیری وجہ سے تو سستی کرتی ہے، تو نے ہار نہ گمایا ہوتا، اتنی بڑی جماعت کی نماز نہ رہتی۔ غصہ کیا، سختی کی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں تکلیف تو مینوں بڑی ہوئی، برداشت میں اس واسطے کر گئی کہ میرے نبی دے آرام وچ خلل نہ آ جائے۔ محبت ہے نا۔ فرمایا تکلیف تو مجھے ابا جی کی مار کی بڑی ہوئی، لیکن میں کچھ نہ کر سکی کہ رسول اللہ کا آرام خراب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا اسی تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہی آنا شروع ہو گئی، اور وہی کے اندر میرے اللہ نے سورۃ نساء ہے، حوالہ دیکھ لینا گھروں میں، میں مختصراً ٹچ دے رہا ہوں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي فرمایا لوگو اگر تم وین کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم۔ فرمایا لوگو یہ سورۃ نساء ہے اور آیت نمبر ہے 43 نمبر آیت، اس کے درمیان میں اس کے آخر میں اللہ نے تیمم کا حکم دیا ہے کہ جب تم سفر میں ہو یا تمہیں مرض ہو یا تمہیں کوئی عذر ہو اور پانی تمہیں نہ مل رہا ہو یا تم پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، اس وقت کیا کیا کرو؟ فتیمموا، تم تیمم کر لیا کرو، سعیداً طیبا، پاک مٹی کے ساتھ۔ اس کی تفصیل ہے، کبھی انشاءاللہ تیمم کے موضوع پر آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے، آج ٹائم تھوڑا ہے، مختصر یہ ہے۔ فرمایا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، فرمایا اپنے دونوں ہاتھ مٹی پہ مار کے جھاڑ کے منہ پہ مار لو، مٹی کے مار پہ جھاڑ کے دونوں ہاتھ پہ پھیر لو، بس یہ تمہارا تیمم ہے۔ وضو کے قائم مقام بھی یہی ہے، اگر غسل تم پہ فرض ہے اس صورت میں تم پانی استعمال اگر نہیں کر سکتے اس صورت میں بھی تمہارا یہی تیمم ہے، اللہ پاک اس سے تمہیں پاک کر دے گا۔ فرمایا عائشہ وہ عورت ہے جس کی برکت سے اللہ نے امت کے لیے مٹی سے تیمم کی اجازت دے دی، پانی نہیں ہے مجبوری ہے، عائشہ کی برکت سے یہ ملا۔ پھر عائشہ وہ عورت ہے جس کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ نور 18ویں پارے میں 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ لمبے واقعہ کئی دفعہ بیان ہوا ہوگا، جب ان پہ تہمت لگی، ساری تفصیل ہے، مختصر 18 آیتیں بیان ہوئی ہیں عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کے رسول اللہ کو ویسے بتا دیتا، تو نے قرآن کا حصہ کیوں بنا دیا؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن کا محافظ میں ہوں اور مجھے پتہ ہے ایک دور آئے گا لوگ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواس بازیاں کریں گے، تو ان کو ہو نا اگر فلاں حدیث میں عائشہ کی پاکیزگی ہے تو وہ فتویٰ لگا دیں گے حدیث ضعیف ہے، حدیث کمزور ہے، حدیث پر وہ فتوے جھڑ دیں گے۔ میں حدیث کے پاس ہی نہیں جاتا، میں قرآن میں وہ حکم نازل کرتا ہوں تاکہ قرآن کی حفاظت میں اللہ کروں گا۔ جب قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا، عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تھوڑا سا میں نے ٹچ دیا امی عائشہ کے بارے میں۔ ساری عورتوں سے، کائنات کی عورتوں سے افضل عورت امی عائشہ صدیقہ ہے۔ 2200 اور میں نے وہ صبح دیکھا 2200 احادیث ان سے مروی ہے، 2200 سے بھی زائد ان سے احادیث روایت کی ہیں صحابہ نے اور امت نے۔ بہت بڑی حافظہ، بہت بڑی محدثہ، بہت بڑی مفسرہ، بہت بڑی مفتیہ، اللہ کی قسم ہے ان کی زندگی میں صحابہ اکرام، بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام وہ آ کر پردے میں بیٹھ کر مسئلے پوچھا کرتے تھے، فتوے دریافت کیا کرتے تھے، بڑی کمال کی خاتون ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، آخرت میں بھی میری بیوی ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ازواج جنت میں نبی کے ساتھ نہیں جائیں گی، نہ وہ بھی جائیں گی، صرف عائشہ کی فضیلت بتلانے کے لیے عائشہ کی اس بات کا اظہار فرما دیا۔ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دوسری بات سمجھو، اعتکاف کے ایام آ رہے ہیں جی،
بالکل انشاءاللہ 3-4 دن باقی ہیں۔ سنو بھائیو، قرآن مجید میں میں نے جو خطبے میں 2 آیتیں پڑھی ہیں ان سے اعتکاف کا اشارہ ملتا ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ بقرہ ہے 2 پارہ ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اور لوگو جس وقت تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں کے اندر، اس وقت لا تباشروہن، اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی، تمہارا وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو، اللہ کا واسطہ ہے توجہ سے میری بات سنو، پھر جواب اگر سمجھ آ جائے تو دے دینا۔ قرآن کہتا ہے عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو، قبروں پر نہیں، مزاروں پر نہیں، جھنڈیوں پر نہیں، خانقاہوں پر نہیں۔ اعتکاف اگر بیٹھنا ہے تو وہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ قرآن کہتا ہے عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو۔ تو سنو، لا تباشروہن، مباشرت اپنی بیوی سے نہیں کر سکتے، یہ اشارہ میں نے دے دیا آپ کو۔ آگے ایک اور حوالہ بھی، اچھا حوالہ بھی بتا دوں، یہ سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 187 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اعتکاف مسجدوں میں ہوگا اور کسی جگہ پر نہیں ہوگا۔ اب دوسرا حوالہ دیکھیے نا ذرا، پہلا پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا واحدنا ابراہیم و اسماعیل، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، کس بات کا؟ طہرا بیتیا، کہ وہ میرے گھر بیت اللہ جو ساری مسجدوں کی ماں ہے، بیت اللہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھیں گے۔ اللہ وہ مسجد بیت اللہ مسجد الحرام کو صاف کیوں کریں گے؟ اللہ نے فرمایا 2 قسم کے لوگوں کے لیے، للطائفین، جو بندے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے مسجد حرام بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والعاکفین، جو اعتکاف کرنے کے لیے آئے مسجد حرام میں ان کے لیے بھی مسجد الحرام کو پاک صاف رکھو۔ 2 باتیں اور بھی بتا دی، فرمایا والرکع السجود، جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے گھر کو پاک رکھو، اور جو سجدے کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو۔ اس جہاں سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک جو بندہ مسجد کا، اللہ فرمایا مسجد بیت اللہ مسجد الحرام اس کو صفائی کا خیال رکھنا کیوں ہے؟ فرمایا اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف رکھا جائے، یہ سمجھ آتا ہے۔ اور دوسری بات توجہ سے سنو، اللہ کا واسطہ ہے رحمانیہ مسجد کے ساتھیوں، دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے گھر کو چاہے بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد الاقصی ہو، یہ رحمانیہ مسجد ہو، پاک و ہند کی کوئی مسجد ہو، عرب و عجم کی کوئی مسجد ہو، اس کو صاف رکھنا یہ بھی مسلمانوں کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کے 2 طریقے ہیں۔ مسجد کو پاکیزگی صفائی کا خیال رکھنے کے لیے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ایک آپ بنفس نفیس آپ خود آ کے اس بات کی خدمت کر لیں، بڑا اونچا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، مسجد کی صفائی مسجد کی ستھرائی وغیرہ یہ کام آپ خود کر لیں، یہ پہلا حل ہے۔ دوسرا حل یہ ہے ایک بندہ ہائر کر لیں، ایک بندہ
بندہ اس کے لیے چن لیں اور اس کو معاوضہ دیں، یار میں تمہیں اتنے پیسے دیا کروں گا، یا چند بندے رل کے مل کے ایک بندے کے ذمہ لگا دیں ہم تمہیں 5-7 ہزار دیا کریں گے، ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، تم اللہ کے گھر کی صفائی کر دیا کرو۔ یہ متبادل دوسرا انتظام ہے، خود نہیں کر سکتے اس طریقے سے کروا لو۔ لیکن مسلمانوں اللہ کا واسطہ ہے، اس معاملے میں اپنی بے عزتی نہ سمجھی کرو، آر نہ لی کرو، یہ نہ سمجھا کرو مسجد کا جھاڑو، مسجد کا تنکا، مسجد کا گند میں نے صاف کر لیا تو میری بے عزتی ہو گئی۔ نہیں اور نہیں مسلمانوں، یہ اللہ کے گھر کو پاک صاف کرنا یہ نبیوں والا کام ہے۔ یہ دوسری گل یہ سمجھ آئی، لیکن انشاءاللہ کبھی مزید موقع پر کریں گے۔ آج کی بات فرمایا اعتکاف کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمایا لوگوں جو بندہ بھی اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ کے گھر میں، اس کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بہقی شریف کی روایت ہے، 220 نمبر روایت کا نمبر ہے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو بندہ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایڈا وڈا ثواب ہے، گنجائش کوئی نہیں ہے بیت اللہ جانے کی، گنجائش کوئی نہیں ہے حج پہ جانے کی۔ اللہ پاک نے یہ متبادل ہمیں صورتیں عطا فرما دی ہیں، متبادل طریقے عطا فرما دی ہیں، اور اس معاملے میں اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ شرکت کرنا بندے کا کام ہے۔ مجھے اللہ سے یقین ہے جو اتنا حج عمرے کا شوق رکھتا ہے اس کے ثواب کے لیے بیٹھ رہا ہے، مجھے اللہ سے یقین ہے ایسے بندے کے لیے اللہ ادھر جانے کے راستے بھی آسان فرما دے گا۔ پتہ کرے صحیح بھائی یار 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے توجہ سے سنو میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہے یہ ایسا عمل ہے اعتکاف والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، ہر سال اللہ کے پاک پیغمبر اعتکاف بیٹھتے تھے، آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ تو اللہ کے پاک پیغمبر رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھے، اور اس کے بعد جب پہلا عشرہ مکمل ہوا اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا، او یار میں تو اعتکاف اس غرض سے بیٹھا تھا کہ پہلے عشرے میں لیلۃ القدر ہوگی، لیکن پہلے عشرے میں وہ نظر کوئی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دوسرے عشرہ بھی اعتکاف بیٹھوں گا، صحابہ بھی ساتھ بیٹھ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی اعتکاف کر رہے ہیں۔ دوسرا عشرہ مکمل ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا اور میرے صحابہ درمیان والے عشرے میں بھی لیلۃ القدر کوئی نہیں ہے، اور فرشتے نے آ کر کسی آنے والے نے یعنی فرشتے نے آ کر مجھے بتا دیا ہے کہ یا رسول اللہ وہ لیلۃ القدر اپنے آخری عشرے میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، اگر تم میں سے جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہے بیٹھ لے۔ صحابہ کرام اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تیسرا عشرہ اللہ کے نبی نے اعتکاف کیا، لیکن یہ پورے مہینے کا اعتکاف ایک دفعہ کیا، ہمیشہ اللہ کے پاک پیغمبر 10 دن کا آخری 10 دنوں کا چاند کے مطابق اعتکاف کرتے تھے۔ ایک اور مسئلہ، جب مکہ فتح ہوا، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ فتح مکہ کا بیان کریں گے، بہرحال مختصر، جب مکہ فتح ہوا وہ رمضان کے ایام تھے، آپ سفر میں تھے، اعتکاف کوئی نہ کر سکے۔ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر 9 ہجری کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر 20 دن کا اعتکاف بیٹھے اور فرمایا لوگوں پچھلے سال میرا اعتکاف رہ گیا تھا، وہ درمیان والے 10 دن اس کی قضا میں بیٹھ جاتا ہوں اور آخری 10 دن اس رمضان کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اتنا اہتمام کیا کہ نفلی عبادت ہے، سنت علی الکفایہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر اس کی قضائیں لوٹا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں اللہ کا واسطہ یہ بڑی اونچی عبادت ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ جب بندہ آ کے
रब के दरवाजे पे आके बैठ जाता है, मौला मैंने बीवी छोड़ दी, मौला मैंने दुकानदारी छोड़ दी, मौला मैंने सारे काम धंधे सारी मशगूलियातें छोड़ दी और मैं ये चाहता हूँ तू मुझे जहन्नम से बचा ले। जब बंदा आकर धरना देकर अल्लाह के दरबार पे बैठ जाता है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो बड़ा रहीम है, करीम है, गफ़ार है, वहाब है, रज़ाक है, फत्ताह है, वो बड़ी अज़मतों वाला है, ज़ुल जलाली वल इकराम है। अल्लाह की कसम है, जो बंदा भी इत्काफ इस सवाब की नीयत से बैठेगा, मुझे उस ज़ात से यकीन है जब ये इत्काफ पूरा करके बाहर निकलेगा वो ऐसा होगा जैसे माँ की पेट से बच्चा पैदा हो, उस पर कोई गुनाह नहीं होता, अल्लाह इसके भी सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर। इसलिए इसका एहतमाम करो। अल्लाह के नबी हर साल बैठते थे और फिर एतिकाफ के अंदर दुनियावी गुफ्तगू से जितना बच सकते हो बचो, उससे एहतराज करो, बचो, और अल्लाह का कुरान, ज़िक्र व अस्कार। हत्ता के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना आखिरी अशरा एतिकाफ बैठते थे, जिब्राईल भी आ जाता था। जिब्राईल आकर अल्लाह के पाक पैगंबर को उन 10 दिनों के अंदर कुरान सुनाता भी था, सुनता भी था। ये मदरसे की ज़बान में इसे कहते हैं दौर करना, दौर करना। एक सुनाए फिर दूसरा सुनाए, वो सुने वो सुने, एक दूसरे का सुनना सुनाना। कमाल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे मकाम का, जिब्राईल आके तेरे साथ दौर करता है, जिब्राईल आके दौर करता है। और जिस साल आप नहीं बैठ सके थे, अगले साल आपने जब डबल एतिकाफ किया था 20 दिनों का, उस साल जिब्राईल भी 2 दफ़ा आया था अल्लाह के पाक पैगंबर के पास और डबल कुरान का दौर हुआ था। ठीक है, इसलिए ये इशारा भी मिलता है कि रमज़ान में जब बंदा एतिकाफ बैठे तो सबसे ज़्यादा तवज्जो अल्लाह के कुरान के पढ़ने पर दे, ज़्यादा से ज़्यादा दे। दीगर ज़िक्र, अस्कार, इस्तिग़फ़ार, दुरूद, जितने भी वज़ाइफ़ हैं उनका भी एहतमाम करे। और याद रखिएगा कि इस एतिकाफ का असल मकसूद क्या है कि आपने जो सुना, मैंने अभी आपको हदीस बताई है, पहला अशरा बैठे तो फरमाया पहले अशरे में वो रात नहीं है, फिर दूसरा अशरा बैठे फरमाया दूसरे अशरे में वो रात नहीं है, मुझे बताने वाले ने बताया तीसरे अशरे में है। इसका मतलब ये हुआ रसूलुल्लाह बता रहे हैं एतिकाफ का मतलब है लैलतुल कदर की इबादत का नसीब हो जाना। लैलतुल कदर जैसी फजीलत वाली रात वो नसीब हो जाए बंदे को। उसके लिए क्या करना है, आके बातें करनी है। ए नहीं बेगारी बंदा सुता रहा इत्या की सुतई पे हर वक्त ना, रातें जाग के गुजारें, एहतमाम करें, हर रात जाग के गुजारें, हर रात जाग के गुजारें। आपके पास बड़ा टाइम है, आप सुबह इशराक पढ़ के सो जाओ, जोर तक सोते रहो, कोई आपको अराने वाला नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप अल्लाह के मेहमान हो। और कमाल की बात फिर ये है कि जब आप मस्जिद में एतिकाफ की नीयत से बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, खाना भी इबादत बन जाएगा, पानी पीते हो वो भी इबादत बन जाएगा, हत्ता के एतिकाफ वाला बंदा सोया पड़ा हो तो वो भी इबादत लिखी जाती है। इसलिए इसका एहतमाम करोगे ना इंशाअल्लाह। आपकी मस्जिद में इज्तिमाई एतिकाफ का एहतमाम होता है, हर साल होता है ना जी, हुण भी है, खाण पीवन मस्जिद की तरफों तो कोई फीस ही होती है। अच्छा ठीक है, जेब से कौन पूरा कर सकता है, ये बहुत अच्छा बात है। इसमें सारी से ज़्यादा अमरीकन सिस्टम, भाई आपने अपने पैसे रला के तो इकट्ठे खाओ, ये याद है ना। होटल से बनो ना, होटल से क्यों हाफिज़ साहब, तो भाई 5-6 दोस्त हैं, तो आप क्या करना है भाई, एक बंदा खिलाए वो तो 8-10 हज़ार में खुड़ जाएगा ना, जो एक खिलाएगा। वो क्या अमेरिकन सिस्टम करो जी, हर बंदा आपने 500 रुपया देवे तो 5 बंदे जी 500 हो गया जी, रोटी खाओ जी। ये भी उन्हें सिस्टम है कि इंशाल्लाह कि देखो जेब से कोई नहीं पूरा कर सकता, ये आपके लिए इन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम बना दिया। मामूली सा आप पे वो रखा होगा इन्होंने, जितना भी है वो बोझ है मामूल जो होगा, बहरहाल जो भी बता दिया जाएगा आपको। उसके बाद आप टेंशन फ्री हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अल्लाह के घर में बैठे हो, खाना पकवाना बनाना सारी तुम्हारी जिम्मेदारी, जान है ना। हाँ, इसलिए एक तो ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है जब आप इज्तिमाई एतिकाफ़ में बैठेंगे तो जो मस्जिद के जो मुंतज़मीन है इनकी तरफ से इसका भी उम्मीद है इंतज़ाम व इंसराम होगा कि जो एतिकाफ़ वाले हैं इनको कुछ सिखाया जाए, होता है दार्स वगैरह, इसका भी एहतमाम इंशाल्लाह होगा। आप बहुत कुछ सीख लेंगे। आप मस्जिद में, मर्दों का एतिकाफ मस्जिद में है, वो बैठें और एहतमाम करें, कुर्बानी दो अल्लाह वास्ते,
یقین کرو اللہ پاک آدھا ہے تسا دنیا دا بندہ کہیں دنیا دے بندے واسطے تھوڑی جی قربانی دے تو وہ بندہ اس دے ہاں پوری زندگی مشکور رہندا ہے، یار مہربانی تے میرے نال بھلا کیتا ہے۔ اللہ فرمایا سونا ہے میرا بندہ تو میرے لیے قربانی کرے گا تو میں تمہیں عطا نہیں کروں گا۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ جھولیاں بھر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ بات، اس کے بعد اگلی بات سمجھیے گا کہ عورتوں کا اعتکاف وہ گھروں میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے، ہماری خواتین کا اعتکاف امہات المومنین سے، امہات المومنین یعنی ازواج النبی رسول اللہ کی ازواج سے یہ اعتکاف ثابت ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی یہ ماحول کریٹ کریں، بنائیں، تاکہ گھر کی خواتین ایک آدھ عورت کو آپ ایسا ماحول بنا دیں، بھائی آپ جہاں پر نماز پڑھتی ہو ایک جگہ مختص کر لو، ہلکا سا آگے سے پردہ لگا دو، اسی جگہ پر بیٹھی رہو اور وہاں سے باہر سوائے واش روم کے وہاں آپ باہر نہ نکلو، ٹھیک ہے، اسی جگہ پر بیٹھی رہو، ذکر اذکار 8-10 دن آپ جو ہے اس کے اعتکاف کرو، ٹھیک ہے، گھر میں بھی یہ ماحول بناؤ۔ اچھا یہ 10 دن کا 9 دن کا اعتکاف یہ تو سنت ہے، اس کے علاوہ اس سے کم اگر کوئی بندہ بیٹھنا چاہے وہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک بندے کے پاس 10 دن کی گنجائش نہیں ہے تو وہ بندہ کہتا ہے یار میں 2 دن کا بیٹھتا ہوں، 3 دن کا بیٹھتا ہوں، 5 دن کا بیٹھتا ہوں، جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کے پاس فرصت ہے آپ بیٹھو، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے 9-10 دن والا اعتکاف سنت علی الکفایہ ہوگا اور دوسرا اعتکاف وہ نفلی ہوگا، نفلی ہوگا۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ شرط ہے، روزہ نہیں ہوگا اعتکاف ختم، روزہ ٹوٹے گا اعتکاف ختم۔ اگر کسی خاتون کو یعنی اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں دوران اعتکاف تو فری، ختم، بس، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح مردوں میں سے اللہ نہ کرے کوئی مریض ہو جاتا ہے، مسئلہ آ جاتا ہے، اگر روزہ ٹوٹ گیا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ دیگر مسائل آپ کے مولانا فضل اللہ صاحب ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے۔ ٹائم ہو گیا پورا، صدقہ فطر دی گل بات اگے ٹپ ایسی وہ لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ صدقہ فطر یہ کتنا ہے، کن پر واجب ہے، کن نے ادا کرنا ہے، کیسے کیسے، اس بارے میں ذرا شارٹ کٹ کریں گے، ٹائم لیٹ ہو رہا ہے۔ صدقہ فطر یہ واجب ہے اور اس کا وجوب عید والے دن، عید کی نماز سے قبل اس کا وجوب ہے۔ یہ واجب ہوتا ہے عید والے دن، عید کی نماز پر آنے سے پہلے پہلے اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ ہر بندے پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس بندے پر واجب ہے جس بندے کے پاس ضروریات اصلیہ یعنی ایسی ضروریاتی زندگی جن کے بغیر زندگی کا نظام نہ چل سکے۔ مثلا ایک رہائش کا مکان ہے، اس کا وہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، ایک سواری ہے، 2 سواریاں ہیں، ان میں سے ایک سواری اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح ضرورت کے اکثر استعمال میں آنے والے برتن یہ ضرورت ہیں۔ ایک بندہ ہے اس کے 15-20 جوڑے پڑے ہیں کپڑوں کے، تو اس کی ضرورت 4-5 جوڑوں سے پوری ہو سکتی ہے، باقی زائد ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل ایک ضرورت آج کل یہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے بہرحال، ٹھیک ہے، یہ بہرحال اگر ضرورت ہے تو پھر یہ ضروری ایٹم ہے جس زندگی کے لیے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اے رکھا ہے اینڈرائڈ میں اس تے نیٹ چلے سا، چھوٹا کی پیڈ رکھا ہے اس تے کالا سن سا، کی پیڈ لے نال تیری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اینڈرائڈ تیرا اضافی ہے۔ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے تو بات سمجھیے گا، ضروریات اصلیہ جن سے زندگی کا پہیہ چلتا ہے ان چیزوں کو کاؤنٹ کرو، سائڈ پہ کر دو۔ اس کے علاوہ بندے پر جتنا قرض ہے، جتنا اس نے قرض دینا ہے وہ بھی منہا کر لو، مائنس کر لو، منفی کر لو۔ اس کے بعد اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں، کوئی مال تجارت ہے یا کوئی اور چیز ہے، جیولری ہے، مرد ہے یا عورت کوئی بھی ہے، اس کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں جو ضروریات اصلیہ اور قرضے کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو ایسے بندے پر وہ صدقہ فطر واجب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے؟ میں صبح دیکھ رہا تھا 52.5 تولے چاندی 5 اپریل 2023 کے مطابق اس کی کیلکولیشن میں نے کی، ملٹیپلائی کیا تو نتیجہ نکلا
34,550 روپیہ، یہ اس دن کا ریٹ تھا، پرسوں بدھ والے دن کا۔ چاندی کا جو ریٹ تھا پتہ نہیں 2500 سم تھنگ فی تولہ تھا یا 2100، مجھے وہ فگر یاد نہیں ہے، بہرحال تو 1,34,550 روپے اگر کسی بندے کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ ٹھیک ہے پڑے ہیں یا سامان پڑا ہے تو یاد رکھیے گا ایسے بندے پر صدقہ فطر واجب ہے، واجب ہے اس بندے پر۔ ہاں میں مثال دیتا ہوں، ضرورت کے برتن کچن میں استعمال ہوتے ہیں یا ہفتے میں ایک آدھ دفعہ استعمال، وہ ضرورت کے ہیں، اس کے علاوہ ڈنر سیٹ پیک پڑے ہیں، فلاں چیز پیک پڑی ہے، پیٹیاں بھری پڑی ہیں، شوکیس الماریاں بھری پڑی ہیں، لاکرز بھرے پڑے ہیں، تو وہ سارے ایکسٹرا اور اضافی ہیں، وہ سارے کاؤنٹ کرنے ہوں گے، گننے ہوں گے، جو بھی ضروریات اصلیہ کے علاوہ آئٹم ہیں وہ سارے گننے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی اگر سب کی قیمت اندازہ لگانی ہوگی اور پھر 1,34,550 تک اگر وہ پہنچ جاتی ہے تو اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دوسرا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ پہلا کہ صدقہ فطر واجب کس دن ہوتا ہے؟ عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے۔ دوسرا مسئلہ میں نے بتایا کس بندے پر واجب ہے، میں نے بتا دیا اس کا آپ کو نصاب۔ تیسری بات کہ جو گھر کا سرپرست ہے، والد ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے اگر اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے باپ پر، تو نابالغ بچے بچیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اس ابا جی اور سرپرست کے ذمے ہوگا، اسی نے ہی ادا کرنے ہیں۔ رہا مسئلہ جوان بچی بچہ یا بیگم صاحبہ، تو جوان بچی بچہ اور بیگم صاحبہ کے لیے ان کا اگر ان پر اپنا نصاب پورا ہوتا ہے اور ان پر شریعت کی طرف سے واجب ہوتا ہے صدقہ فطر، تو انہوں نے خود دینا ہے، خود ادا کرنا ہے۔ طبیعت خراب ہے؟ سارے نہ اٹھیں جی، رش ہو جائے گا، پھر گرمی ہوگی انہیں، سارے نہ اٹھیں پلیز۔